اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے. ایپیسوڈ 14. مصر کے مشہور سائنسدان ابن الحیثم کی شہرت کا دار و مدار اگرچہ ان کی بصریات پر ہے، مگر ریاضی یعنی میتھمیٹکس کا دامن بھی ان کے کارناموں سے خالی نہیں ہے. فلکیات و ریاضی کے موضوع پر انہوں نے 20 کتابیں تصنیف کی تھیں. اکثر کتابوں کے ترجمے یورپ کی زبانوں میں ہوئے ہیں. ابن الحیثم نے ریاضی کے چند ایسے مسائل کو حل کیا ہے جو ان کے عہد تک لاخیل تصور کیے جاتے تھے. نویں صدی میں صحیح درجے مساوات کا جو مسئلہ المعانی سے حل نہ ہو سکا تھا، وہ ابن الحیثم کے زمانے تک برابر موضوع بحث چلا آ رہا تھا. ان کے زمانے میں یا کچھ پہلے الخزن نے مسئلہ المعانی کا حل نکالا تھا، لیکن ابن الحیثم نے اسے اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کی اور وہ خطۂ مخروطات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. مسئلہ المعانی کے علاوہ ابن الحیثم نے ریاضی کے جو مسائل حل کیے ہیں ان کے متعلق ابھی تک مکمل تفصیلات کم از کم مشرق میں سامنے نہیں آئی ہیں، البتہ مغربی ماخذوں میں ان کی طرف اشارے کیے گئے ہیں. مثلاً انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں میتھمیٹکس کے ذیل میں لکھا ہے: عظیم سائنسدان الحزن نے مماثلات سے متعلق مسائل اس طریقے سے حل کیے ہیں جسے اب ولسن تھیورم کہا جاتا ہے. جے ورنٹ کا بیان ہے کہ ابن الحیثم نے اپنی تحریر مقالہ فی استخراج سمت القبلہ میں وہ قانون قائم کیا ہے جسے تھیورم آف کو ٹینجنٹ کہتے ہیں، اور ابن الحیثم کی اس تحریر کا ترجمہ سی شوائے نے جرمن زبان میں کیا ہے. ریاضی میں ابن الحیثم کی زیادہ شہرت اس مسئلے کی بنا پر ہے جو 17ویں صدی سے لے کر آج تک انہی کے نام سے معروف چلا آ رہا ہے. اسے ابن الحیثم کا مسئلہ یا مسئلہ الحزن's پرابلم کہا جاتا ہے. یہ مسئلہ ان کی شہرہ آفاق تصانیف کتاب المناظر کی 5ویں مقالے میں زیر بحث آیا ہے، جسے ورنٹ کتاب المناظر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: In the 5th مقالہ Alhazen's mathematical genius attained its highest development when he resolved the problem which today bears his name. 2 points A and B are fixed on the plane of a circle with center O and the radius R. Find in the circle, idealize in the mirror, the point M where the ray of light emitted by A must be reflected in order that it may pass through B. Alhazen's demonstration, which is very complex, leads to an equation of 4th degree, which he resolves by the intersection of an equilateral hyperbola with a circle. 5ویں مقالے میں ابن الحیثم کی ریاضیاتی عبقریت اس وقت منتہائی کمال کو پہنچ گئی جب انہوں نے وہ مسئلہ حل کیا جو آج ان کے نام سے مشہور ہے، یعنی کسی دائرے جس کا مرکز O اور نیم قطر R ہے کہ سطح پر 2 نقطے A اینڈ B واقع ہوں. معلوم کرو کہ دائرہ جو آئینے میں مشکل ہے اس میں نقطہ M کہاں واقع ہوتا ہے جہاں سے A سے خارج ہونے والی شعاع اس طرح منعکس ہو جائے کہ وہ B میں سے گزر سکے. ابن الحیثم کا ثبوت جو بہت پیچیدہ ہے 4 درجی مساوات پر منحصر ہے کہ جسے انہوں نے مساول جوانب حضلولی شکل کو دائرے کے ساتھ قطع کرتے ہوئے حل کر لیا ہے. میکس میرہوف ابن الحیثم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: His name is still associated with the so-called Alhazen's problem. In a spherical, concave or convex, a cylindrical or conical mirror to find the point from which an object of given position which will be reflected to an eye of a given position, it leads to an equation of the 4th degree, which Alhazen solved by the use of hyperbola. ان کا نام اب بھی اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے جسے مسئلہ الحزن کہتے ہیں، یعنی ایک کروی مقر یا محدب استوانی یا مخروطی آئینے میں نقطہ انعکاس معلوم کرنا کہ جہاں سے ایک معلوم مقام کی شے معلوم مقام کی آنکھ کو منعکس ہو جائے. یہ مسئلہ 4 درجے مساوات کے حل پر منحصر ہے جسے ابن الحیثم نے ایک قطع حضلولی استعمال کرتے ہوئے حل کر لیا تھا. ابن الحیثم کا مسئلہ 2 طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے. ان میں ایک کیٹوپٹرکس کے مسئلے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے اور دوسرا ریاضیاتی صورت سے تعلق رکھتا ہے جو یہ ہے: From 2 points in the plane of a circle to draw a line meeting at a point of the circumference and making equal angles with the normal at that point.
دائرے کی مستوی میں واقع دو نقطوں سے اس طرح خطوط کھینچا کہ دو محیط کے نقطے پر مل کر عمود کے ساتھ مساوی زاویے بنائیں۔ علوم ریاضیہ میں ابن الحیثم کی خدمات اسی طرح شک و شبہ سے بالاتر ہیں کہ جس طرح بصریات میں ان کے کارنامے مسلم ہیں، مگر ان کی ریاضیاتی عبقریت کا صحیح اندازہ اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ ان کی تمام تحریروں پر تحقیق نہ کی جائے، اور اس دور میں یہ کام چندہ مشکل نہیں۔ 11ویں صدی کے نصف اول کو سرٹن نے البیرونی کا دور کہا ہے، جو ان کے خیال میں بحیثیت مجموعی تاریخ کے عظیم ترین سائنسدانوں میں سے ایک ہیں۔ البیرونی ایک بے لاگ مفکر، انصاف پسند شخصیت ہونے کے علاوہ بہت بڑے ہمہ جہت فاضل تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے تمام علوم پر قدم اٹھایا ہے۔ ریاضیات کے باب میں ان کی اصل خدمات تکونیات سے تعلق رکھتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے حساب، الجبرا اور ہندسہ کو نظر انداز کیا۔ خود سارٹن نے ان کی خدمات کا اجمالی تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، He gave a clear account, the best medieval account of Hindu numerals, principles of position, some a geometric progression, apropos of a chess game. It led to the following number, that is 16 power 16 minus 1, and also trisection of an angle and other problems which similar to that cannot be solved with the help of ruler or compass alone. These problems are called Al-Birunic problems, and also simplified stereographic progression similar to that first published by G.B. Naculesi in 1660 AD. انہوں نے ہندی عادات کی واضح تفصیل، جسے قرون وسطیٰ کی بہترین تفصیل کہا جا سکتا ہے، پیش کی تھی۔ شطرنج کھیل کا برمحل استعمال کر کے ہندسی سلسلے کی جمع کی کہ جس سے حسب ذیل عدد حاصل ہوا تھا، اور 16 پاور 16 کا کلیہ دریافت کیا تھا۔ زاویے کی تسلیث اور اسی قسم کے دوسرے مسائل جو صرف پرکار اور چپٹی کی مدد سے حاصل نہیں ہو سکتے، اور یہ مسائل البیرونی کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کا حل بھی ان کے کارناموں میں شامل ہے۔ نیز انہوں نے کرہ کی آسان تسطیحی تذلیل کی اسی طرح وضاحت کی تھی کہ جس طرح 1650 عیسوی میں G.B. نیکولیسی نے شائع کیا تھا۔ ریاضی میں البیرونی کی خدمات کا اعتراف اکثر مشترقین نے کیا ہے۔ سائنس اور تہذیب و تمدن کے مورخوں نے بھی ان کی صلاحیتوں کو سراہا ہے۔ انہیں ہندوستان کے دروازے پر افلاطون، مسلمانوں کا بیت الموس، اپنے عہد کا پلائنی، اسلام کا لیونارڈو ڈیونچی اور لیبنٹس کہا گیا ہے۔ جرمن فاضل پروفیسر ایڈورڈز خات کا بیان ہے کہ البیرونی کی تصنیفات میں ان کی تخلیق کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے بیان کے لیے کئی نسلیں درکار ہوں گی۔ البیرونی کی موت کے ساتھ ہی مسلم ریاضی کی زرین دور کا اہم حصہ اختتام کو پہنچا۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے بعد بھی مسلمانوں میں انگنت ریاضی دان پیدا ہوئے ہیں، مگر ان میں سوائے عمر خیام کے کوئی ایسا نہ تھا جو ابن الحیثم، ابن یونس یا البیرونی کی جگہ لے کر ان کی شاندار روایات کو آگے بڑھاتا۔ تنہا عمر خیام کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اپنے عہد میں دنیا کے سب سے بڑے ریاضی دان گزرے ہیں۔ وہ 440 ہجری میں اسی سال نیشاپور میں پیدا ہوئے تھے کہ جس سال البیرونی نے انتقال کیا تھا۔ انہوں نے نیشاپور میں تعلیم پائی، بلخ میں جوانی گزاری، کچھ عرصہ سمرقند میں رہنے کے بعد اصفہان چلے گئے۔ زندگی کا بیشتر حصہ وہیں گزارا، بعد میں اصفہان چھوڑ کر مرو کی سکونت اختیار کر لی۔ آخر میں یہاں سے بھی پھر اپنے آبائی شہر نیشاپور چلے گئے، جہاں 515 ہجری میں یا بروایت دیگر 526 ہجری میں راہی ملک عدم ہوئے، اور ان کی خبر نیشاپور میں ہے۔ عمر خیام پوری دنیا میں اپنی رباعیات کے لیے مشہور ہیں، مگر اکثر لوگ اس سے بے خبر ہیں کہ رباعیات میں مست اور لاابالی نظر آنے والے یہ عمر خیام عظیم ماہر فلکیات، بے مثال ریاضی دان اور بلند پائے کے فلسفی تھے۔ سارٹن نے 11ویں صدی کے نصف دوم کو عمر خیام کا دور قرار دیا ہے، اور یہی ان کے مقدمے کی پہلی جلد کے آخری حصے کا عنوان ہے۔ ریاضی میں عمر خیام کی اصل شہرت ان کی الجبرائی تحقیقات کی بنا پر ہے۔ انہوں نے الجبرا کے موضوع پر جو 2 کتابیں تحریر کیں، ان میں سے ایک کا ترجمہ فرینچ میں کیا جا چکا ہے، جو 1851 عیسوی میں پیرس میں شائع ہوا تھا۔ الخوارزمی 2 درجی مساواتوں کو زیر بحث لایا ہے، اور عمر خیام نے اپنی تحریروں میں مکعب مساواتوں پر بھی گفتگو کی ہے۔ ان کی الجبرا کا زیادہ تر حصہ مکعب مساواتوں پر ہی مشتمل ہے۔ عمر خیام نے تیسرے درجے کی 27 قسمیں دی ہیں، جو 4 طبقوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ ان میں سے آخری 2 طبقے
صحر رقمی اور چہار رقمی مساواتوں پر مشتمل ہے۔ تیسرے درجے کی مساواتوں کو حل کرنے میں عمر خیام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بعد میں مغرب کے ریاضی دان ڈیکارٹ کے یہاں تقریباً اسی طرح کا استعمال ہوا ہے۔ کارزوف کا کہنا ہے دس میتھڈ آف سالونگ ایکویشنز آف دا تھرڈ ڈگری از اگین فاؤنڈ آلموسٹ آئیڈینٹیکلی ان دا جیومیٹری آف ڈیکارٹس۔ تیسرے درجے کی مساواتوں کے حل کرنے کا یہ طریقہ تقریباً ہو بہو ڈیکارٹ کی تصنیف جیومیٹری میں پایا جاتا ہے۔ سارٹن نے اندلس میں مسلم ریاضی کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے پاسنگ ٹو دا ایسٹ وی فائنڈ دیر اونلی ون گریٹ میتھمیٹیشین بٹ اے ویری گریٹ ون انڈیڈ the beloved poet Umar Khayyam. His activity marks the climax of Muslim efforts in the field of algebra. He conceived a very remarkable classification of the equations. For example, he recognized 13 different forms of cubic equations. He tried to solve them all and gave partial geometric solutions for a number of them. He investigated Euclid's postulates and definitions. مشرق کی طرف آ کر ہمیں ایک عظیم ریاضی دان جو واقعی عظیم طرح نظر آتے ہیں یہ محبوب شاعر عمر خیام ہیں۔ ان کی سرگرمی الجبرا میں مسلمانوں کی مسائی جمیلہ کی منتہائی کمال کی علامت ہے۔ انہوں نے مساواتوں کی بہت ہی قابل ذکر درجہ بندی کی۔ مثلاً انہوں نے مکعب مساواتوں کی 13 صورتوں کو شناخت کیا تھا۔ انہوں نے ان سب کو حل کرنے کی کوشش کی اور اکثر مساواتوں کے جزوی ہندسے بھی نکالے ہیں۔ نیز انہوں نے عقلیدس کے مفروضات اور تعریفات کو بھی موضوع تحقیق بنایا۔ کاردوف لکھتے ہیں His skills as a geometer is equal to his literary eruditions and reveals real magical power and penetrations. His algebra is a book of the first kind and which represents a much more advanced state of the science than that we see among the Greeks. علم الہندسہ کے ماہر کی حیثیت سے ان کی لیاقت ان کی ادبی فضیلت کے ہم پلہ ہیں جن سے ان کے منطقی قوت اور موضوع کی تہ تک رسائی کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی تصنیف الجبرا اعلیٰ درجے کی کتاب ہے اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اس علم کو اس سے بہت زیادہ ترقی یافتہ شکل میں پیش کرتی ہے کہ جو ہم یونانیوں کی تحریروں میں دیکھتے ہیں۔ ولڈورانٹ عمر خیام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہسٹری نوز لٹل آف ہز لائف بٹ ریکارڈز سیورل آف ہز ورک۔ His book Algebra, translated into French in 1857, made significant advances both on Al-Khwarizmi and on the Greeks. Its partial solution of a cubic equations, which have been judged perhaps the very highest peak of the medieval mathematics. Another of his work on algebra, a manuscript in the Leiden Library, studies critically the postulates and definitions of the Euclid. تاریخ اگرچہ ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتی ہے مگر اس نے ان کی متعدد تصانیف کو محفوظ کر لیا ہے۔ ان کی کتاب الجبرا جس کا ترجمہ 1857 عیسوی میں فرینچ میں ہوا تھا، الخوارزمی اور یونانی علماء دونوں سے بڑی سبقت لی گئی ہے۔ اس کتاب میں مکعب مساواتوں کا جو جزوی ہندسی حل دیا گیا ہے اسے غالباً قرون وسطی کی ریاضیات کی بہت بلند ترین چوٹی قرار دیا گیا ہے۔ الجبرا پر ان کی دوسری تصنیف جس کا مخطوطہ لیڈن لائبریری میں موجود ہے عقلیدس کی مفروضات اور ان کی تعریفات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ عمر خیام کی تمام سائنسی اور فلسفیانہ تحریروں کو 3 روسی ماہرین نے رسائل عمر خیام کے نام سے ایڈٹ کر کے 1961 عیسوی میں ماسکو میں شائع کیا ہے مگر ان میں خیام کے 2 رسالے شامل نہیں ہیں۔ رسائل عمر خیام کا متن روسی ترجمے پر مشتمل ہے۔ وویگ نے جس رسالے کو فرینچ زبان میں مرتب اور ترجمہ کر کے شائع کیا تھا اس کے 2 ترجمے انگریزی میں شائع ہوئے ہیں۔ ایک ترجمہ دا الجبرا آف عمر خیام کے عنوان سے 1931 عیسوی میں نیو یارک میں شائع ہوا تھا جس کے مترجم DS کاسیر ہیں۔ دوسرا ترجمہ جنرل آف رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال میں 1950 عیسوی میں شائع ہوا۔ الجبرا پر ان کے پہلے رسالے کا ترجمہ انگریزی میں ایک رسالے میں 1961 میں شائع کیا گیا اور یہ ترجمہ AR امیر معیز نے کیا ہے۔ خیام کے بعض دوسری تحریروں کے ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ روسی زبان میں خیام کی 2 تحریروں کو چھوڑ کر سب کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ خیام کی رباعیات کا انگریزی ترجمہ فٹز جیرالڈ نے 1859 عیسوی میں لندن میں شائع کیا تھا۔ اس میں 75 رباعیات تھیں۔
اس کے بعد انگریزی اور یورپ کی دوسری زبانوں میں رباعیات کے ترجمے کیے گئے جن میں بعض منظوم تھے۔ ان ترجموں سے خیام یورپ میں اتنے مقبول ہوئے ہیں کہ ان کے پرستاروں نے لندن میں 1892 عیسوی میں عمر خیام کلب قائم کیا تھا۔ بعد میں امریکہ میں بھی اس طرح متعدد کلب وجود میں آئے۔ پھر 1934 عیسوی میں مختلف ملکوں کی مشترکہ کوششوں سے نشاپور میں خیام کے مقبرے پر ایک عالیشان یادگار تعمیر کی گئی۔ عمر خیام کے بعد مسلمانوں میں جو ریاضی دان ہوئے ہیں ان میں شرف الدین الظفر ابن محمد المعروف بشرف الدین توسی المتوفہ 610 ہجری قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے طولی استرلاب کی ساخت اور طریقہ استعمال پر کئی تحریروں کے علاوہ الجبرا کے موضوع پر ایک تصنیف یادگار چھوڑی ہے جس کا عنوان کتاب فی الجبر المقابلہ ہے، اور مصنف نے اس میں 6 درجے مساواتوں کے عددی حلوں پر بحث کی ہے۔ شرف الدین توسی کے ہم وطن محمد بن الحن المعروف بنصیر الدین توسی، جن کا شمار عظیم ریاضی دانوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے حساب کے موضوع پر جوامع الحساب بالتخت الوتراب کے نام سے ایک شاندار کتاب تحریر کی تھی جسے ہندی عادات کے فروغ میں اہم موڑ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس میں پیسکلز ٹرائنگل اور قدیم زمانے میں مروجہ عادات کے چوتھے یا اس سے زائد جزر نکالنے کے حوالے ملتے ہیں۔ المغرب کے ابو زکریا محمد الحصار کی تصنیف کتاب الصغیر فی الحساب بھی قابل قدر تصنیف مانی جاتی ہے۔ وہ پہلے مصنف ہیں جنہوں نے قصروں کو افقی خط کے ساتھ لکھا ہے، مثلاً 3/8۔ اس کتاب کی تلخیص ابو العباس احمد بن محمد بن عثمان المعروف ابن البنا نے کی تھی۔ ابن البنا کی کتاب تلخیص اعمال حساب بہت مشہور ہوئی ہے۔ 1865 عیسوی میں اس کا فرانسیسی ترجمہ روما میں شائع ہوا تھا۔ اسلامی مغرب کے علم الحساب کو متعارف کروانے میں ابو عبداللہ یعیش بن ابراہیم اندلوسی، جن کی تصنیف مراسب الانتصاب فی العلم الحساب مشہور رہی ہے، یہ کتاب اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں نظریہ عادات پر روشنی ڈالی گئی۔ نیز مصنف نے اس میں تسلسلات کی جمع یعنی سمیشن آف سیریز، سلسلہ حسابیہ ارتھمیٹک سیریز اور سلسلہ ہندسیہ جیومیٹرک سیریز جیسے مسائل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ازمانہ وسطیٰ کے آخری دور کے ریاضی دانوں میں الکاشی اور قاضی زادہ الرومی کا ذکر آگے ٹرائنگلز کی بحث میں آئے گا، گو انہوں نے حساب کے موضوع پر بھی قابل ذکر تحریریں چھوڑی ہیں۔ الکاشی کی تصنیف مفتاح الحساب بعض پہلوؤں سے خاص اہمیت کی حامل ہے۔ مصنف نے کتاب میں طلباء ہیئت دانوں، زمین کی پیمائش کرنے والوں، تعمیرات کے ماہروں، منشیوں اور تاجروں کی ضروریات کو مد نظر رکھا ہے۔ کتاب میں صحیح عادات کا حساب، کسروں کا حساب، فلکیاتی حساب، مستوی اشکال و اجسام کی پیمائش اور دوسرے مسائل زیر بحث آ گئے ہیں۔ مفتاح الحساب کی ایک ممتاز خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اعشاری کسروں یعنی ڈیسیمل فریکشنز کو باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے۔ مصنف کے بقول انہوں نے 4 درجے مساواتوں کے لیے نامعقول مقدار نکالنے کا طریقہ دریافت کیا ہے جسے انہوں نے 70 ایسے مسائل میں استعمال کیا ہے جن کا ذکر کسی دوسرے ریاضی دان کے یہاں نہیں مل سکتا۔ جامعیت اور حسن بیان کی بنیاد پر مفتاح الحساب کو عہد وسطیٰ کے حسابی لٹریچر کی بہترین کتاب کہا جا سکتا ہے۔ علم حساب قاضی زادہ الرومی کی تصنیف رسالہ فی الحساب بھی اس لحاظ سے قابل قدر ہے کہ اس میں علم حساب الجبرا اور ناپ تول کے اوزان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مسلم اسپین کے آخری ریاضی دان ابو الحسن علی ابن محمد الخلصادی المتوفہ 891 ہجری میں گزرے ہیں، جنہوں نے الجبرا پر ابن یاسمینی المتوفہ 1204 عیسوی کی منظوم تصنیف الرجوز الیاسمینی اور ابن بنا کی تلخیص اعمال حساب کی شرحیں لکھی ہیں۔ حساب میں ان کی کتاب التبصرہ فی الحساب جس کے عنوان سے معروف ہے، اس کے مشکل مضامین کو الخلصادی نے خود ہی آسان پیرائے میں کشف الجلباب ابن علم الحساب نامی کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ پھر ان کی ایک اور کتاب کشف الاسرار عن ابن الغبار کے نام سے مشہور ہے، جو کہ کشف الجلباب کی تلخیص ہے۔ الخلصادی غالباً پہلے شخص ہیں جنہوں نے متتابعات یعنی سگما n اسکوائر اور سگما n کیوب پر بحث کی تھی۔ نیز انہوں نے غیر کامل مربعوں کی جزر حاصل کرنے کے لیے متواتر تخمینے کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ ریاضی میں ان کی ایک اہم خدمت بھی ہے کہ انہوں نے الجبرا میں علامتوں کے استعمال کو رواج دیا ہے۔